السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لرن قرآن ود اجمع ایمان کے ناظرین کرام، امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کے ساتھ ہوں گے۔ تم ڈاکٹر ہو مگر اندر سے خالی، سبق آموز کہانی، سفید کوٹ، اسٹیتھوسکوپ، بہترین اسپتال میں اچھی نوکری، اپنی گاڑی، اپنا گھر اور ہر جمعرات کو سوشل ورک۔ لوگ اسے دیکھتے اور کہتے ماشاء اللہ کتنی مکمل عورت ہے، ہر لڑکی کو اس جیسا بننا چاہیے۔ اور وہ مسکراتی تھی، ہلکی آواز میں دعائیں دیتی تھی، مگر صرف وہ جانتی تھی کہ اندر سے کچھ نہیں بچا۔ روز صبح خود کو آئینے میں دیکھتی اور دل کہتا تم سب کو بچا رہی ہو مگر تمہیں کون بچائے گا۔ کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ سونے سے پہلے دل بھاری ہوتا ہے، کبھی کسی کے سامنے یہ نہیں کہا کہ ساری زندگی دوسروں کو سہارا دیتے دیتے خود تنہا ہو گئی ہوں۔ نماز کبھی کبھی، قرآن برسوں سے کھولا نہیں، دل ہمیشہ خالی، روح جیسے کوئی صدیوں سے صحرا میں بھٹک رہی ہو۔ پھر ایک دن میں ایک بوڑھی مریضہ سے ملی، OPD میں چہرہ جھریوں سے بھرا، آنکھوں میں نور اور لبوں پر تسبیح کے الفاظ۔ علاج کے بعد وہ ڈاکٹر سے بولی بیٹا تمہاری نبض تو ٹھیک ہے مگر تمہاری روح رو رہی ہے۔ ڈاکٹر چونکی، آپ نے کیا کہا؟ بوڑھی مسکرا کر بولی نماز چھوڑ دو، قرآن سے دور رہو اور پھر دنیا کے سب سہارے لے لو، خالی تو رہو گی ہی تم۔ وہ دن ایک شعلہ بن گیا، اس نے سجدہ کیا، برسوں بعد مگر دل سے، آنکھوں سے آنسو بہے جیسے صدیاں نکل رہی ہوں، آنکھوں سے آنسو بہے جیسے ندیاں نکل رہی ہوں۔ قرآن کھولا اور پہلی آیت دل پر یوں اتری جیسے کسی نے سینے میں چراغ رکھ دیا ہو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور وہ عورت اب بھی وہی ڈاکٹر ہے مگر فرق یہ ہے پہلے وہ لوگوں کا جسم بچاتی تھی، اب دل بھی سنبھالتی ہے۔ پہلے وہ اسٹیتھوسکوپ سے دل سنتی تھی، اب وہ ہر مریض سے پہلے دل کی دعا مانگتی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ وہ صرف ڈاکٹر نہیں، وہ دلوں کو جینے کا ہنر سکھاتی ہے۔ ہمیں کیا سبق ملا ناظرین کرام اس واقعے سے؟ دنیا کی ہر کامیابی، ہر مقام، ہر عہدہ تمہیں مکمل تبھی کرے گا جب تم رب سے جڑے ہوگے۔ تم جتنی بھی بڑی ڈاکٹر، وکیل، ماہر، CEO یا ماں بن جاؤ، اگر سجدے چھوٹ گئے، اگر دل قرآن سے دور ہو گیا، تم سب کچھ ہونے کے بعد بھی تم خالی ہوگے۔ اور جب تم اللہ سے جڑ جاؤ تو پھر چاہے تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو، تم مکمل ہو جاتے ہو۔ یا اللہ موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما۔ معزز ناظرین کرام، کیا آپ نے آج درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی؟ نہیں تو اب پڑھ لیجئے، اللہ پاک جل جلالہ آپ کے دل کو منور فرمائے۔ یقیناً درود پاک ذہنی سکون اور نامہ اعمال میں نیکیوں کے اضافے کا باعث بنتا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔